السلام علیکم، بیرسٹر احتشام امیر الدین کے ساتھ ایک اور ویلاگ میں خوش آمدید۔ کافی دنوں بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے اور وجہ یہ ہے کہ میں کچھ پروجیکٹس جو میں نے ٹیک اپ کیا امریکہ میں ان میں بہت مصروف تھا اور وہ متقاضی تھے مجھ سے کہ میں ایکسکلوسیولی ان پہ فوکس کروں۔ جب کوئی نیا کام آپ شروع کرتے ہیں تو اس پہ ایک دفعہ بھرپور توجہ دینا ضروری ہوتی ہے، تو اسی طرح کی سچویشن میں سے میں گزرا تھا جس کی وجہ سے آپ لوگوں سے ملاقات ہو نہیں سکی ہے، اور پیش کی معذرت آنے والے دنوں کے لیے بھی، کیونکہ یہ سلسلہ کم ملاقاتوں کا ابھی جاری رہے گا کیونکہ میری مصروفیت آنے والے دنوں میں بڑھنے والی ہے۔ لیکن میں بھرپور کوشش کروں گا کہ اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے جتنا بھی ہو سکتا ہے میں رابطہ اپنے ویورشپ کے ساتھ قائم رکھوں۔ میرا ذاتی طور پہ اس یوٹیوب چینل میں فائدہ یہ ہے کہ میں اپنا رائٹ ٹو فریڈم آف سپیچ ایکسرسائز کرتا ہوں، آپ لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، جو مجھے صحیح لگتا ہے وہ بول دیتا ہوں، کیتھارسس ہو جاتا ہے، اور جو میرے ویورز ہیں جن تک میری بات پہنچتی ہے یا میری طرف سے جو میں سنسیئر تجزیہ دیتا ہوں ان کو کوئی آگاہی یا شعور مل جاتا ہے۔ تو یہی اس کا مقصد ہے اور اس کو جتنا میں کر سکا اس کو انشاءاللہ آگے لے کر چلوں گا۔ آج کافی دنوں بعد ویلاگ کر رہا ہوں، تو خبریں تو بہت ساری تھیں پچھلے کئی دنوں کی، لیکن چند چیزیں جس کے اوپر میں نے آج بات کرنی ہے وہ یہ ہے پاکستانی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، یہ کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہے ہیں اور کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ملک کو چلا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو خبریں ہیں پاکستان کے حوالے سے بین الاقوامی سطح پر، وہ اتنی ڈس ہارٹننگ ہے، اتنی ڈس اپوائنٹنگ ہے، اتنی مایوس کن ہے، اتنی فرسٹریٹنگ ہے، اتنی ڈپریسنگ ہے کہ بندہ سوچتا ہے یار ملک کس طرف جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا میجورٹی آف دا کانٹینٹ ان دا ویلاگز پاکستان کے اندرونی داخلی معاملات کے حوالے سے ہی ہوتا رہا ہے کہ پاکستان میں سیاسی طور پہ، سماجی طور پہ، معاشی طور پہ، اقتصادی طور پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ لوگوں سے ان کا حق انتخاب اگر چھینا جا رہا ہے دھاندلی کے ذریعے سے تو وہ غلط ہے۔ عمران خان کے ساتھ اگر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے تو وہ غلط ہے، عدالتوں کا مذاق بنایا جا رہا ہے تو وہ غلط ہے، قانون کو، آئین کو جوتے کی نوک پر رکھا جا رہا ہے تو وہ غلط ہے، انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں تو غلط ہو رہے ہیں، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے۔ بنیادی طور پر ہمارا تو نقطہ اختلاف ہی یہ رہا ہے نا اس سسٹم سے، اس نظام سے، جب سے یہ معاملات چلے ہیں۔ تو لیکن ابھی جو تشویش ہو رہی ہے، جو اس وقت فکر لاحق ہے، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندرونی داخلی معاملات جو چل رہے ہیں، بین الاقوامی سطح پر ایکسٹرنل لیول پہ جس طرح سے پاکستان کو دیکھا جا رہا ہے اور ٹریٹ کیا جا رہا ہے وہ نہایت تشویشناک ہے۔ امریکہ میں ٹریول ایڈوائزری امریکہ کی حکومت نے امریکی شہریوں کے لیے جو جاری کیا پاکستان کے حوالے سے لیول 3 لیول 4، یعنی کہ لیول 3 کے محتاط ہو جائیں آپ پاکستان ٹریول کرنے سے اور احتیاط سے، اور اگر ٹریول کرنا ہے تو یہ پریکاشنز لیتے ہوئے آپ ٹریول کریں، وہ پورے پاکستان کے حوالے سے، اور بلوچستان اور کے کے اور جو لائن آف کنٹرول کے قریب علاقہ ہے آزاد کشمیر کا، اس کے حوالے سے لیول 4 یعنی کہ ڈو ناٹ ٹریول والی ایڈوائزری جو وہ امریکہ نے شروع کر دی، اور اس کی جو وجوہات وہ بتا رہے ہیں، مثال کے طور پہ بیورو آف کاؤنسلر افیئرز ہے، اس نے کہا ہے دیٹ the terrorists، یہ لیول 3 والے میں کہا ہے that the terrorists may attack with little or no warning, targeting transportation hubs, markets, shopping malls, military installations, airports, universities, tourist attractions, schools, hospitals, places of worship and government facilities۔ تو یہ پاکستان کے بارے میں ایک امیج امریکہ کی حکومت اپنے شہریوں کو دے رہی ہے، and I'm sure کہ پاکستان کے میڈیا میں کھل کے اس کے بارے سے بات نہیں ہو رہی ہوگی، اجازت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ مجھے ابھی میری بات ہو رہی تھی کسی سے تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ جو اس وقت رومر چل رہا ہے نا کہ پاکستان پر ٹریول بین ٹرمپ ایڈمنسٹریشن لگانے والی ہے پاکستانیوں پر کہ جی کوئی بھی پاکستانی ٹریول نہ کرے، یہ سورسز سے ایک رومر چل رہا ہے، بڑی اس خبر کے اوپر تجزیہ بھی ہو رہا ہے امریکہ میں بھی، ہندوستان میں بھی، پاکستان میں بھی۔ تو پاکستانی نیوز چینلز کو انسٹرکشنز باقاعدہ طور پر چلی گئی ہیں جہاں سے جاتی ہوتی ہیں کہ جی آپ اس کے اوپر بات نہ کریں۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ خبر تو گردش کر رہی ہے، رومر تو ہے، اس کی کیا سچویشن ہو سکتی ہے اس کے اوپر میں بات کروں گا، لیکن پہلے میں اس کی بات کر لوں کہ جو ٹریول ایڈوائزری ہے، اچھا اور یہ میں جیو نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہوا ہے، یعنی کہ یہ گلوبل ٹیررزم انڈیکس 2025 کی رپورٹ کا حوالہ جیو نیوز نے بھی دیا ہوا ہے، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان اب دنیا میں ان ممالک میں جن میں دہشت گردی ہے دوسرے نمبر پر آ گیا، 2024 میں، 2023 میں چوتھے نمبر پر تھا، اور جو دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں ان میں کیونکہ بھرپور اضافہ ہوا ہے اس وجہ سے اب وہ دوسرے نمبر پر آ گئے۔ ٹریول بین کی خبر میں آپ سے عرض کروں، اور امریکہ پہ میں آ جاتا ہوں، اس سے پہلے جس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا
وہ دبئی ہے. اس وقت دبئی جو پاکستانیوں کے لیے ویسے کوئی پرابلم ہی نہیں تھا دبئی کا ویزا لینا. آپ نے ٹریول کرنا ہے, ٹورسٹ ویزا پہ جانا ہے, آپ کسی بھی ٹائم دبئی کا ویزا لیتے تھے, فلائٹ پکڑتے تھے, اگلے ہی دن چلے جاتے تھے. لیکن اس وقت آلموسٹ امپاسبل بنا ہوا ہے پاکستانیوں کے لیے دبئی کا ویزا. بہت مطلب کہ ہائی پروفائل جو کاروباری پوائنٹ آف ویو سے سیٹل لوگ ہیں, ان سے بھی میری بات ہوئی, انہوں نے کہا جی نیکسٹ ٹو امپاسبل ہو گیا. اور پھر اس سے پاکستان کا بڑا نقصان ہو رہا ہے, کاروباری لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے. ایون کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی ہم انویسٹمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں, وہاں پہ کاروبار بھی کرنا چاہ رہے ہیں, پھر بھی دبئی اس وقت ویزا نہیں دے رہا. اور یہ پچھلے 4-5 مہینے سے سلسلہ جاری ہے. اور دوسری طرف ہندوستان کے جو شہری ہیں, کین یو امیجن کہ ان کے پاس اگر یو ایس اے, یو کے یا ای یو میں سے کسی ملک کا ویزا لگا ہوا ہے, شنجن وغیرہ اگر لگا ہوا ہے, تو ان کو آن ارائیول ویزا مل رہا ہے. یعنی کہ اب یہ حالات ہو گئے ہیں پاکستان کے اپنے برادر ملک کے ساتھ, یا پاکستان کا یہ امیج ہے, یا پاکستان اس نہج کو پہنچ گیا کہ جہاں پہ دبئی ہندوستانیوں کو تو آن ارائیول ویزا دے رہا ہے اگر ان کے پاس ویسٹرن کسی کنٹری کا, امریکہ کا, یو کے کا, اور یورپ کے کسی ملک کا ویزا ہے, لیکن پاکستانیوں کو ویزا ہی نہیں دے رہا. مطلب کہ میری کسی سے دبئی میں بات ہو رہی تھی ابھی, انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی 4 دفعہ ٹرائی کر لیا ہے اور انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ملینز آف درہمز کی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ, لیکن وہ کیونکہ پاکستانی پاسپورٹ ہے, ویزا نہیں ابھی ہمیں مل رہا. لیکن دس از پریپوسٹرس, ریڈیکولس. یہ حالات تو میں صرف سوال یہ ہے حکومت سے, اسٹیبلشمنٹ سے, جو نظام کو چلا رہے ہیں, معاملات کو آگے کتنے لے کے کتنے چلے ہو سانو, کتنے لے کے. اچھا اب یہ امریکہ والی جو بات ہے, جو ٹریول بین والی, میں آپ سے عرض کروں کہ اس میں یہ خبر تو سامنے آ رہی ہے نا کہ جی 2 ملکوں کے اوپر ممکنہ طور پہ ٹریول بین ٹرمپ ایڈمنسٹریشن لگا سکتی ہے. اس میں ایک افغانستان کا نام ہے, ایک پاکستان کا نام ہے. اب ٹرمپ سے ویسے تو کچھ بھی بعید نہیں ہے اس طرح کا کوئی بھی قدم, کیونکہ جب فرسٹ ٹرم تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی تو 7 کے قریب مسلمان ملکوں پہ مڈل ایسٹ میں, جس میں سیریا اور عراق اور ایران شامل تھے, ان کے اوپر پابندی لگا دی تھی مکمل ٹریول بین کی ٹرمپ نے. اور اس کے بعد وہ معاملہ عدالتوں میں گیا اور کچھ کیسز میں اس ایگزیکٹو آرڈر کو فوری طور پر ریووک کر دیا گیا. مثال کے طور پہ واشنگٹن ورسس ٹرمپ ایک کیس تھا جس کے اندر جو کورٹ تھا اس نے اس کو ڈسٹرکٹ کورٹ نے ختم کر دیا تھا, ریووک کر دیا تھا ایگزیکٹو آرڈر کو. لیکن ایک اور کیس تھا ہوائی ورسس ٹرمپ, جس میں سپریم کورٹ تک یہ معاملہ گیا تھا. تو ایونچولی سپریم کورٹ نے اس ٹریول بین کو امپلیمنٹ کرنے کی اجازت دے دی تھی ود سرٹن ایکسیپشنس. اور اس میں یہ تھا کہ وہ لوگ جن کے رشتہ دار یہاں پہ, اور پھر رشتہ داروں کی ڈیفینیشن دے دی تھی کہ اس میں گرینڈ پیرنٹس آتے ہیں, گرینڈ چلڈرن آتے ہیں, پیرنٹس آتے ہیں, سبلنگز آتے ہیں, یعنی کہ بہن بھائی, کزنز آتے ہیں, انکلز آتے ہیں, آنٹس آتی ہیں. اس طرح کی بات انہوں نے اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ لوگ جن کی بونافائیڈی ریلیشن شپس ہیں امریکہ میں, ان کو آپ آنے کی اجازت دیں. آؤٹ رائٹ بین نہیں ہونا چاہیے, لیکن ادروائز نیشنل سیکیورٹی کے لیے اگر بین کرنا آپ کو لگتا ہے کہ ضروری ہے تو پھر آپ بین کریں. یعنی کہ ہوائی ورسس ٹرمپ میں اس کی اجازت دے دی گئی تھی. بائیڈن جب آیا تھا 2021 میں, ٹرمپ نے 2017 میں شروع کیا تھا. بائیڈن جب 2021 میں آیا تھا تو بائیڈن نے اس کو ختم کیا تھا مکمل طور پہ. تو ابھی کیونکہ سیکنڈ ٹرم ہے ٹرمپ کی, خبریں یہی ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن کنفرم نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے جو پاکستانی چینلز ہیں انہوں نے شروع میں وہ خبر دی ہیں, لیکن اب پاکستانی چینلز کو بھی منع کر دیا گیا کہ جی آپ نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی ہے. تو سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو بات نہیں ہوگی اگر مثال کے طور پہ ممکنہ ٹریول بین کے حوالے سے امریکہ میں جو چمگوئیاں ہو رہی ہیں, تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اب دبئی میں جو کاروباری لوگ ہیں جن کو پاکستانیوں کو ویسے تو سنگل آدمی کو تو ویسے ہی ویزا نہیں دے رہے, فیملی کے ساتھ بھی کوئی اپلائی کر رہے ہیں, ان کو بھی جلدی ویزا نہیں مل رہا. اور پولیس ویریفیکیشن اور سیکیورٹی کنسرنز اور سوشل میڈیا مانیٹرنگ اور دیگر اس طرح کے معاملات کے نام پہ جو ہے وہ ویزا جو ہے فی الحال حالانکہ انہوں نے پبلکلی اناؤنس نہیں کیا کہ جی کوئی بین کر دیا ہم نے پاکستانی کو, لیکن ایک لٹرلی عجیب سی سچویشن ہے کہ ادروائز پاکستانیوں کو نہیں. اور اس وقت پولیس کے سرٹیفکیٹ بھی دیے جا رہے سب. تو یہ پاکستان کا امیج رہ گیا ہے بین الاقوامی سطح پہ, دیٹ اے کنٹری لائک دبئی جو کہ ہمارا برادر ملک ہے, مسلمان برادر ملک ہے, وہ بھی یہ کر. اچھا مجھے کوئی کہتا ہے 10 سال پہلے تک دبئی میں تقریباً ہندوستانی اور پاکستانی جو تھے وہ ایک جتنے تھے,
یعنی کہ جتنا دبئی پاکستانیوں کے لیے کھلا تھا اتنا ہی وہ ہندوستانی. اس وقت تقریباً 35 لاکھ ہندوستانی ہیں اور پاکستانی شرنک کر کے تقریباً کوئی 1.9 ملین کے قریب آ گیا اور مزید شرنک کیا جا رہا ہے. تو ویسے تو SIFC اور پاکستان زبردست ڈائریکشن میں جا رہا ہے, اکنامکلی ترقی کر رہا ہے. اچھا بھائی چلو ادھر تو سوال اگر وقتی طور پر روک بھی دیا جائے کہ ملک کے داخلی معاملات کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, وہاں پہ آپ آئین کا کیا حشر کر رہے ہیں, قانون کا کیا حشر کر رہے ہیں, بے روزگاری کتنی ہو گئی ہے, فوکس سارا پولیٹیکل وکٹمائزیشن پر ہے, رول آف لا ختم ہو گیا, میڈیا کے اوپر آپ نے عجیب و غریب قسم کا کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے, زد و کوب کر رہے ہیں, اینکروں کو چھٹیاں کرا رہے ہیں, فارغ کر رہے ہیں میڈیا کے اوپر. تو ادھر کو اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم ہولڈ کر کے سوال نہ بھی کریں تو ادھر ہی بتا دو اگر وہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے تو بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کے ساتھ یہ کچھ کیوں ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے. پاکستان کو ایک طرح سے آئسولیشن کی طرف کیوں دھکیلا جا رہا ہے. دس از اے ویری پرٹیننٹ کوشچن ٹو بی آسکڈ ٹو دی کرنٹ اسٹیبلشمنٹ اینڈ دا گورنمنٹ. لیکن انفارچونیٹلی کوئی پوچھ نہیں سکتا, سوال نہیں کیا جا سکتا, بات نہیں کی جا سکتی. اس طرح ملک پھر تباہ ہوتے ہیں, سوسائٹیز کو ریورس گیئر لگتے ہیں دہائیوں کے حساب سے اور وہ پیچھے جاتی ہے. تو ویری ویری انفارچونیٹ رائٹ ناؤ کہ یہ سچویشن ہے اور جو پاکستان کے سیاسی حالات ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں, وہ اسی طرح سے چل رہے ہیں. وہی خبریں رپیٹ ہو کے آپ کو ملیں گی, آج پھر یہ ہو گیا, یہ کہہ دیا, یہ اینڈ the real issue is کہ جو روٹ کاز ہے اس کو کوئی آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اگر کوئی تیار ہے تو اس کو اجازت نہیں ہے, اور اگر اس اجازت کے بغیر بولتا ہے تو اس کو نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مطلب کہ جو روٹ کاز ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ اب روٹ کاز پتہ بھی سب کو لگ گیا, سب کو پتا کہ روٹ کاز کیا ہے, اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت. لیکن سارا فوکس ہی ادھر ہے نا, پالیسی کی طرف, ترقی کی طرف, تو پولیٹیکل انجینئرنگ کی طرف سارا فوکس ہے. عوام گئی بھاڑ میں, ان کے حقوق اور بنیادی ضروریات زندگی اور آئین کا اطلاق وہ سب کچھ گیا بھاڑ میں. فوکس یہ ہے کہ منوپلی قائم رہے, کنٹرول پورا ہمارا رہے, قابو رہے. تو جب یہی فوکس ہوگا, ساری پالیسی اس کے لیے بنے گی, حکومت سازی اس کے لیے ہوگی, نظام اس کے اوپر اپنا ایفرٹ سارا لگائے گا, تو پھر نتیجہ بھی یہی نکلے گا نا. پھر نتیجہ یہ تو نہیں نکل سکتا کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے, شخصی آزادیاں ہیں, پھر یہی نتیجہ نکلے گا جو نتیجہ آپ کے سامنے. تو کتنی دیر تک یہ نتیجہ نکالنا ہے, کتنی دیر تک اس ڈائریکشن میں چلنا ہے, اور کتنی دیر تک ہم نے اسی اسٹیٹ آف افیئرس کو پاکستان کے اوپر تھوپنا ہے. یہ ایک سوال ہے جس کے اوپر اس ویلاگ کو ختم کروں, اور سوال ہے حکومت کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.